اس ٹائم ہم لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی میں موجود ہیں۔ آج عمران خان کے 11 کیسز جو ہے وہ لگے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی کے اندر، اور فیصل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل ملک صاحب، یہ بتائیے گا خان صاحب کے آج جو 11 کیسز تھے ان کی کیا تفصیلات ہیں، اور جج کی طرف سے اور عدالت میں کیا ہوا ہے، جو مطلب آپ نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا ہے یہ 11 کیسز، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج 9 مئی کے متعلق 11 کیسز تھے، اور ان 11 کیسز میں جو پروسیڈنگز تھی وہ تھی ڈسٹریبیوشن آف کاپیز کے لیے۔ تو اس میں بہت سے ایکیوز پرسنز آئے، ان کی کاپیز ان کو دے گئی۔ کافی سارے ایکیوز رہتے ہیں بشمول خان صاحب کو بھی ان 11 کیسز میں ابھی کاپیز دی جانی ہیں۔ تو میں خان صاحب کی طرف سے پیش ہوا، اور وہاں پہ جج صاحب نے یہ آبزرویشن دی کہ سب سے پہلے ہم کاپیز ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اس کے بعد جج صاحب نے یہ کہا کہ ہماری ایک اپلیکیشن پینڈنگ ہے، جس میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ 12 کیسز کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ الزام خان صاحب پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کی۔ تو اس ایک سازش کے نتیجے میں جتنے بھی وہ الزامات ہیں اس پہ ایک ٹرائل چلنا چاہیے، ایک مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس میں بڑی تفصیل سے میں نے کل بحث کر دی ہے۔ تو جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے میری اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا یہ کیسز ان کیسز کے ساتھ جو جی ایچ کیو کا ایک کیس چل رہا ہے اس کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، یا یہ کیس علیحدہ سے جیل میں چلیں گے۔ تو یہ جج صاحب نے کہا ہے۔ جی فیصل بھائی، یہ بتائیے گا، پرسوں جو ہے وہ جی ایچ کیو کیس کے اندر 118 ملزمان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد جو ہے خان صاحب کا وہ کیس لگا ہے، آپ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا خان صاحب نے جو ہے وہ کیا انسٹرکشن دی ہیں آپ لوگوں کو اس کے اپنے کیسز کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بتائیے گا، کچھ خبریں یہ بھی چل رہی تھیں کہ خان صاحب نے کچھ بیانات بھی دیے ہیں کہ بھئی میں نہیں جھکوں گا جو ہے وہ چاہے وقت کے جدید کے سامنے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا تفصیلات ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے خان صاحب کو جو ہے وہ اے ٹی سی کی طرف سے بھی، ججز کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے پیش کیا جائے، اسلام آباد جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے جج افضل مجوکا صاحب بھی کہتے ہیں پیش کیا جائے، لیکن خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اس کی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ؟ دیکھیے، یہ جو خان صاحب کو عدالتوں میں پیش نہیں کرتے، یہ انتہائی غیر قانونی عمل ہے، یہ غیر آئینی عمل ہے۔ ہمارا آئین کا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 10A، جو ڈیل کرتا ہے فیئر ٹرائل سے۔ یہ ہر ملزم کا بنیادی حق ہے کہ جب بھی اس کا کیس چلے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور خان صاحب کو عدالت میں نہ پیش کرنا خلاف قانون ہے، غیر آئینی ہے۔ بالکل بات درست ہے۔ اسلام آباد میں ججز کہتے ہیں خان صاحب کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اے ٹی سی کورٹ میں جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں جیل جب نہیں جاتے، ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ خان صاحب کو کورٹ میں پیش کریں، کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ دوسرا کوشچن آپ نے کیا کہ کل 2-2.5 مہینوں کے بعد خان صاحب کی جب ہیئرنگ ہوئی تو جب کافی سارے لوگ تھے تو خان صاحب بڑے اچھے مورال میں تھے، اور خان صاحب نے ایک موقع پہ مسکراتے ہوئے کہا کہ آج تو میلہ لگا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا اپنے ورکرز کے ساتھ۔ خان صاحب نے انسٹرکشنز یہ دی کہ ان کیسز کو سٹرونگلی کنٹیسٹ کریں۔ ان کیسز میں دیکھیں، عدالتوں میں جو بھی معاملات لیگل طریقہ کار سے چل سکتے ہیں وہ اپنی کوشش کیجئے۔ ہماری کنسرنز ہیں بہت سے ایشوز پہ، ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ اس 26th امینڈمنٹ کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس 26th امینڈمنٹ کو انشاءاللہ ختم ہونا ہوگا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی۔ اور خان صاحب بھی اس کے متعلق انتہائی سخت ریزرویشن رکھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے پاس جو بھی نظام موجود ہے اس موجودہ نظام میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کلائنٹس کے لیے اور خان صاحب کے لیے انصاف حاصل کریں۔ آپ نے بات کی خان صاحب کے کہنے کے متعلق، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ حق پہ کھڑے رہیں گے، وہ سچ پہ کھڑے رہیں گے، وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہیں گے، وہ اپنے جو ان کے ہیں ورکرز ان کے لیے کھڑے رہیں گے، اور اپنے پاکستان کے لیے ہر جگہ کھڑے رہیں گے، اپنے پاکستان کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ خان صاحب اگر ابھی جیل میں ہیں تو صرف اپنے پاکستان کے لیے، اپنے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے اس نظام کو سدھارنے کے لیے جیل میں ہیں۔ فیصل ملک صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ کی یہاں سے درخواست خارج ہو گئی ہے، جو انہوں نے باہر جانا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے، تو اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اور خان صاحب کو ان حالات کے اندر جب یہ 26ویں ترمیم کر دی گئی ہے، عدالتوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، جہاں پہ بھی جو ہے وہ جس عدالت میں بھی جائیں تو آگے سے جو ہے وہ ججز مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، اس ساری سچویشن کے اندر خان صاحب کو اب کب تک جو ہے وہ باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو عدالتی، جو کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں، تو جو کیسز ہیں خان صاحب کے اس کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے جی، 26ویں ترمیم کے متعلق میں بات بالکل کروں گا۔ دیکھیں، جو 26ویں ترمیم ہے، اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو بالکل کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ ہمارا اس کے متعلق بڑا کلیئر ویوز ہیں۔ اس 26ویں ترمیم کو پی ٹی آئی نے اور دیگر لوگوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے
کہ یہ ایک ایسی ترمیم ہے جس کے ذریعے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے. اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ اسی ترمیم کی کریشن ہے, وہ بینچ اس ترمیم کے متعلق کیسز کو نہیں سن سکتا. قانون یہ ہے کہ نو باڈی کین بی جج آف ہز کاز. تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام ججز جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں ان کو تعینات کیا گیا, وہ 26ویں ترمیم کے کیسز کو نہیں سن سکتے. بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے کیسز وہ ججز سنیں جو 26ویں ترمیم کے تحت نئے آنے والے ججز سے قبل کے ججز تھے. وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھی, اس کا فل کورٹ انہیں بینچ بنانا چاہیے, اور اس بینچ کو 26ویں ترمیم کے متعلق کیسز سننے چاہیے. اور ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایک ہوا کرتی تھی. اس کمیٹی کے تحت جسٹس منصور صاحب نے اور دوسرے جو ممبر تھے ان کے ساتھ مل کے یہ 26ویں ترمیم کا کیس فکس کیا تھا, یہ نئے ججز تعینات ہونے سے قبل, اور وہ میجورٹی ویو تھا. تو اس کے تحت بھی وہ ویو میری ادنا رائے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس ویو کے تحت وہ کیسز فکس کر کے سنے جانے چاہیے. اور یہ جو ترمیم ہے بیسیکلی یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے, یہ آئین کے فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف ہے. اور قانون بڑا واضح ہے, ایسی کوئی بھی ترمیم جو آئین کے فنڈامنٹل پرنسپل سے جس کا ٹکراؤ ہو, جو اس کے ان کنفلکٹ ود دیٹ ہو, تو وہ سٹرک ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ اگر تو اس پہ میرٹس پہ کیس سنا گیا, انصاف اور قانون کے مطابق سنا گیا, تو یہ ترمیم ڈیفینیٹلی سٹرک ڈاؤن ہوگی. حلیمہ آپا کے کیس کے متعلق آپ نے پوچھا. حلیمہ آپا کا کیس یہ تھا کہ انہوں نے باہر فنڈ ریزنگ کے لیے جانا ہے, نمل کے تعلیمی ادارے کے لیے, اور بڑے محدود سے وقت کے لیے جانا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کے کچھ فنڈ ریزنگ ڈنرز تھے, ان کی ڈیٹس تھی, اور ان کے دعوت نامے بھی ہم نے کورٹ میں پیش کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک نوبل کاز تھا, یہ بڑا ایک ایکسیپشنل کاز تھا, اس پہ انہیں اجازت دی جانی چاہیے تھی. لیکن ہماری وہ اپلیکیشن مسترد کر دی گئی. ہم اس آرڈر کے خلاف انشاءاللہ جلدی ہائی کورٹ جا رہے ہیں. سر آخری سوال آپ سے. خان صاحب کا جو ہے ایک بڑا کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیس تھا, جس میں جو رقم ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی, لیکن خان صاحب کو اس کے اندر جو ہے وہ 14 سال کی سزا دی گئی. اس کے اندر جو ہے وہ اگلے منگل والے دن جو ہے خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کا کیس لگا ہوا ہے, کیونکہ پریشر پی ٹی آئی کی طرف سے تھا ہائی کورٹ کے باہر. اس دن تو پہلے یہ تھا کہ یہ عید کے بعد کیس لگے گا, لیکن اب پہلے لگا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس میں اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس میں کوئی ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے اس میں کوئی ضمانت کا چانسز ہیں؟ اگر اس کیس کو میرٹ پہ سنا گیا اور اس پہ موجود جو ایویڈنس کو ان اکارڈنس ود لا کنسیڈر کیا گیا, ایک سیکنڈ وہ کیس نہیں ٹھہر سکتا میدان میں. وہ سٹرک ڈاؤن ہونا ہے, اور 100% امکانات ہیں کہ اس میں خان صاحب کو ریلیف ملے گی, انشاءاللہ ملے گی. کیونکہ اس کیس دیکھیں, خان صاحب پہ تو ایک پائی کی وہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے. خان صاحب نے تو اس میں جو بھی کام کیا ان اکارڈنس ود لا کیا, اور پروسیکیوشن کا کیس انتہائی بے بنیاد ہے. ان کی ایویڈنس میں قطعاً سخت نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ وہ میدان میں رہ سکے. تو اگر یہ کیس میرٹ پہ سنا گیا اور اس کا ڈیسیژن ان اکارڈنس ود میرٹ اور کانسٹیٹیوشن ہوا, تو خان صاحب 100% نیکسٹ جو اس کی ڈیٹ آ رہی ہے اس پہ انہیں بیل مل جائے گی, اور بی بی کو بھی بیل مل جائے گی. بی بی تو ایک گھر خاتون خانہ ہے. یہ بڑا ایک مذاقہ خیز قسم کا سچویشن ہے. آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کی وائف ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ کوئی وزیر نہیں تھی, وہ پرائم منسٹر نہیں تھی.